السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یار۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ جی ویانا پاک سینٹر مسجد المدینہ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں آسٹریا بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے نوجوانوں، بچوں اور بزرگوں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرکت کی۔ محفل میں سفارت خانہ پاکستان سے کمیونٹی افیئرز کونسلر سلیم شہزاد اور سفارت خانہ پاکستان کے سٹاف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ نقابت کے فرائض قاری شبیر نے ادا کیے۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت حافظ ذریعہ ادریس اور جنید اسلم نے حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ نعت کی صورت میں ہدیہ عقیدت کے پھول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مقصود مغل، محمد عامر صدیق، حمزہ اور شہریار خان نے پیش کیے۔ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سارے عرشیوں دیدار کرایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محفل میں مختصر خطاب میں عبدالحق ملک نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے معراج کے واقعے پر روشنی ڈالی۔
آسٹریا کے اسلامی اسکالر غلام مصطفیٰ بلوچ نے خصوصی خطاب قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ تو اللہ فرمانے کہ میں ہر ایک کمزوری سے منزہ ہوں، اس لیے میرے لیے ممکن ہے کوئی بلکہ امکان کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، وہ تو حکم دیتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہوتا بس ہو جاتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ میں نے سیٹ کیا، اس بندے نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ فرما رہے کہ میں پاک ہوں ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ تو اللہ فرما رہے کہ سیر کروائے اس اللہ نے بے عبد ہی اپنے بندے کو لے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہاں پر کئی دفعہ مختلف خیالات آتے ہیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ سارا منظر دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ آپ کو نیا دے رہے؟ تو جمہور علماء کرام اس میں صحابہ کرام کی خطیر تعداد ہے، جنہوں کبار صحابہ کرام وہ سارے کے سارے اس بات کے دائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج تھی، یہ جسم کے ساتھ بھی، جسم کے ساتھ بھی، جسد کے ساتھ بھی۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی مشرکین تھے انہیں لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی کہ دیکھو آپ کے صاحب نے، آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کر دیا۔ خواب میں انسان بہت بڑی چیزیں دیکھتا ہے، وہ ستاروں پہ کمن ڈال رہا ہوتا ہے، آسمان پہ چلا جاتا ہے، یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، ورنہ انہیں ہر جگہ پہ جانے کی ضرورت نہ تھی۔ یا وہ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے وہ مرتد نہ ہوتے، وہ اس لیے ہم کیسے مانتے ہیں کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور تاریخ کے اندر، حدیث شریف کے اندر اور بالخصوص قرآن حکیم کے اندر جتنی بھی آیات اب جہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے تو اب ہمیشہ جسم کے ساتھ ہے، صرف یہ نہیں کہ روح یا خواب، بلکہ عبد کا معنی ہے کہ جسدی ہی، کہ جہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ جسم کے ساتھ، وہ بندہ جو اپنے جسم کے ساتھ کام کیا۔ تو پھر جو عبد کا لفظ استعمال فرمایا، ہم یہاں پر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز عبد ہے، عبد تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے عبد تھے۔ اللہ نے جسے اپنا عبد قرار دیا ہے، کیونکہ عبادت کرنا، اللہ کے حضور ایک تعلق کا قائم ہو جانا، عبودیت کا، یہ بہت بڑی ایک قرب کی نشانی ہے۔ میں ٹیکنیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل اس کو کیوں کہتے ہیں۔ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس میں آپ لیکن حیرانگی ہوگی کہ وہ اسرائیل نہیں، ابھی اسرائیل ہی ہے، لیکن ان کا لقب تھا۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے، چلڈرن آف اسرائیل، اور دوسرا نام جو اس کا ہے اسرا۔ اسرا کے معنی ہے کہ رات کی تاریکی میں تیزی سے کسی کو لے کے ساتھ چلنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اسرا وہ معجزہ عطا فرمایا جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ ساری کائنات کی انسانیت حیران تھی کہ اللہ کے محبوب رات کے مختصر سے عرصے میں، مختصر سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، پھر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے۔ جب آپ نے یہ واقعہ کافرین کو بیان فرمایا، اپنے اصحاب کو بیان فرمایا، تو وہ حیران ہو گئی اس طرح ممکن ہے کہ رات کے مختصر سے عرصے میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کر کے آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی،
तो फिर उसके बाद वापस तशरीफ लेकर आ गए। तकरीब के आखिर में शहरयार खान ने शुरका के साथ मिलकर दुरूद व सलाम पेश किया और कारी शबीर ने इज्तिमाई दुआया कलमात में उम्मत मुसलमा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, सैलाब ज़दगान और तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए खसूसी दुआएं की। मोहम्मद आमिर सिद्दीक, नुमाइंदा खसूसी 39 न्यूज़ HD, वियना, ऑस्ट्रिया। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।